جلال الدین خوارزم نے جس گھوڑے پر دریا عبور کیا وہ انہیں بہت محبوب ہو گیا تھا، اور یہ مارکہ سندھ کے 5 سال بعد تفلیس کی فتح تک سلطان کے پاس رہا۔ اس اعزاز کی وجہ سے اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ اگر سلطان صلاح الدین کی فوج میں خوارزمی سپاہی نہ ہوتے تو نہ یروشلم فتح ہوتا، نہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آتا۔ سلطان جلال الدین وہ جوان مرد ہیں کہ جس نے منگولیا سے اٹھنے والے تاتاری سیلاب کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منظم ہونے والے تاتاری وحشی قبائل اس وقت کی آباد دنیا کے تقریباً آدھے حصے کو متاثر کر گئے۔ وسط ایشیا میں 2 بڑے تاریخی اور مشہور دریا بہتے ہیں، دریائے جیہو جسے اب دریائے آمو کہا جاتا ہے، اور دوسرا دریائے سیہو جسے اب سیر دریاک بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں دریاؤں کے درمیانی علاقہ ماورا النہر کہلاتا ہے۔ سمرقند، کوکند، بخارا اور ترمز جیسے مشہور تاریخی شہر اس علاقے میں واقع ہیں۔ اسے دریائے آمو کے کنارے موجود ازبکستان میں اورگنج نام کا شہر بھی آباد ہے۔ یہی اورگنج سلطان خوارزم کا دارالحکومت تھا۔ سلطنت خوارزم کی تاریخ سکندر اعظم سے بھی تقریباً 1000 سال پرانی ہے، یعنی خوارزم شاہ کا لقب سکندر اعظم سے بھی قریب 1000 برس قدیم ہے۔ زمانہ اسلام میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے سپہ سالار فاتح ترکستان قتیبہ بن مسلم کے ہاتھوں سلطنت خوارزم اسلامی حکومت میں شامل ہوئی۔ خوارزم کے حکمران خلافت اسلامیہ کے صوبے دار یا گورنر کی حیثیت رکھتے تھے۔ امویوں کے بعد سلطنت خوارزم عباسیوں کے ماتحت ہو گئی۔ عباسیوں کے دور زوال میں جب بغداد کا خلیفہ کمزور ہو گیا اور مملکت اسلامیہ کے یکے بعد دیگرے خود مختاری کا اعلان کرنے لگے تو خوارزم شاہ نے بھی اپنی خود مختار حیثیت کا اعلان کر دیا۔ بغداد کی مرکزیت سے الگ ہو جانے کے بعد خوارزم کے حکمرانوں نے آس پاس کے علاقے فتح کرنا شروع کر دیے۔ خلافت عباسیہ کے علاقے جو کمزور ہونے کے سبب آزاد ہو گئے تھے وہ رفتہ رفتہ سلطنت خوارزم میں شامل ہوتے گئے۔ خوارزم کی سرحدیں وسیع ہوتی چلی گئی اور آخرکار 1200 ہجری میں سلطان علاء الدین محمد شاہ کے خوارزم شاہ بن جانے کے بعد سلطنت خوارزم کی سرحدیں تیزی سے وسیع ہونے لگی۔ ماورا النہر کا علاقہ جن میں سمرقند، بخارا، کوکند، ترمز، بلخ، تاشقند، فرغانہ وغیرہ شامل تھے، اورگنج کی سلطنت کے اندر آ گئے۔ علاء الدین محمد خوارزم شاہ نے ترکان خطا کے خلاف عظیم کامیابی حاصل کی۔ اس طرح سلجوقی ترکوں کی مقبوضات بھی خوارزم شاہ کے پاس آ گئی۔ ادھر افغانستان کی غوری سلطنت کا سلطان شہاب الدین غوری اسماعیلی باطنی فرقہ حسن بن صبا کے فدائیوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ اس طرح غوری سلطنت انتشار کا شکار ہو گئی اور پھر خوارزم شاہ نے افغانستان پر حملہ کر کے غوری سلطنت پر بھی قبضہ کر لیا۔ پاکستان کے سرحدی علاقوں تک خوارزم شاہ کی مملکت پہنچ گئی۔ اس طرح موجودہ سرحدی اعتبار سے سلطنت خوارزم اپنے زمانہ عروج میں موجودہ ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، افغانستان، ایران، پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان کے کچھ حصے پر محیط تھی۔ اب سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے خلافت عباسیہ کو بھی اپنی سلطنت کا باج گزار بنانا چاہا۔ اس نے خلیفہ بغداد کو پیغام بھیجا کہ خوارزم شاہ کا نام جمعے کے خطبے میں خلیفہ کے ساتھ شامل کیا جائے اور خلیفہ بغداد سلطنت خوارزم کا متی ہو جائے۔ علاء الدین خوارزم شاہ کے والد کے زمانے میں بھی خوارزم اور بغداد میں لڑائیاں ہو چکی تھی، مگر اب خوارزم شاہ بغداد کو اپنا متی کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح خلیفہ بغداد اور خوارزم شاہ میں شدید نوعیت کی اختلافات پیدا ہو گئے اور تاریخ نے دیکھا کہ ان اختلافات کے نتیجے میں مملکت اسلامیہ کے بڑے بڑے شہر تاتاریوں کے ہاتھوں برباد ہو گئے۔ لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا، ان کے سروں سے کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے۔ آخرکار نہ خوارزم شاہ بچا اور نہ ہی خلیفہ بغداد، دونوں ہی تاتاریوں کے ہاتھوں نیست و نابود ہو گئے۔ کمزور اور ناتواں خلیفہ بغداد کو اپنا رقیب اور دشمن سمجھنے والا علاء الدین خوارزم شاہ احمق تھا۔ اس کا اصل دشمن تو صحرائے گوبی میں مسلمانوں کا خون پینے کی تیاریوں میں مصروف تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔ چین کے شمالی علاقوں میں ایک وسیع و عریض صحرا واقع ہے جسے صحرائے گوبی کہا جاتا ہے۔ اس کا کچھ حصہ منگولیا میں بھی شامل ہے۔ زمانہ قدیم میں اس صحرا میں وحشی اور جنگجو قبائل آباد تھے۔ صحرا کی سختی سے یہ قبائل بہت سخت مزاج ہو گئے تھے۔
آس پاس کے علاقوں میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کرنا انہیں مرغوب تھا۔ چین کی تاریخی خطائی سلطنت کے حکمرانوں نے دوبارہ چین قائم کر کے انہیں صحرا تک محدود کر دیا تھا۔ قبائلی طرز زندگی اور مرکزیت نہیں تھی، بلکہ طاقت ہی اصل سرچشمہ ہوتی ہے۔ صحرائے گوبی میں مغل قبیلہ سب سے طاقتور تھا۔ 1154 عیسوی میں اس قبیلے کے سردار کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تموجن رکھا گیا۔ جوان ہو کر تموجن نے مغل قبیلے کے تمام دشمنوں کو شکست دے دی اور ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد گوبی اور منگولیا کے آوارہ قبائل کو ایک جھنڈے تلے منظم کرتے ہوئے ان سب کا سردار بن گیا۔ صحرائے گوبی میں واحد علاقہ جو کچھ سرسبز اور شہری بود باش لیے ہوئے تھا وہ قراقرم کے نام سے مشہور تھا۔ تموجن نے تمام قبائل جن میں مغل، ایغور وغیرہ شامل تھے ان کی سربراہی اور مرکزیت کا اعلان کرتے ہوئے قراقرم کو اپنا دارالحکومت قرار دے دیا اور چنگیز خان کا لقب اختیار کیا۔ چنگیز خان کو علم تھا کہ سرکش منگول صرف اس صورت میں قابو آ سکتے ہیں جب انہیں جنگ و جدل میں مصروف رکھا جائے۔ اسے معلوم تھا اگر انہیں فارغ چھوڑ دیا گیا تو وہ آپس میں لڑنے لگیں گے۔ کچھ اس وجہ سے اور کچھ ہوس مال و زر کے تحت چنگیز خان نے منگولیا کی حدود سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا پہلا شکار پڑوس میں واقع چین کی خطائی سلطنت بنی۔ کئی سال کی خون ریزی کے بعد چین کا شہنشاہ دائی دانگ دارالحکومت بیجنگ چھوڑ کر فرار ہو گیا اور چین کا وسیع و عریض علاقہ چنگیز خان کی مملکت میں شامل ہو گیا۔ چین کی فتح کے بعد سلطنت قراقرم کی سرحدیں خوارزم کے مسلمان علاقوں کو چھونے لگی تھی۔ ملک گیری کی ہوس چنگیز خان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف وہ تاتاری قبائل کو مسلسل جنگ و جدل میں بھی مصروف رکھنا چاہتا تھا، چنانچہ اب اس کی نگاہیں سلطنت خوارزم کے علاقے کی طرف مرکوز ہو گئی۔ خوارزم کے شہر سمرقند، بخارا، تاشقند اور گنج وغیرہ اس وقت عالم اسلام کی تہذیب اور تمدن کا مرکز تھے۔ علم و ہنر میں یکتا افراد دنیا بھر سے ان علاقوں میں اپنے فن کی داد حاصل کرنے آتے تھے۔ تجارت کا مرکز ہونے کے سبب ماورا النہر کا یہ شہر مال و دولت کی فراوانی رکھتے تھے۔ چنگیز خان نے اس مال و دولت اور ہوس اقتدار کے تحت ان سرسبز و شاداب شہروں کو برباد کر دیا۔ 1218 عیسوی میں سلطنت قراقرم اور سلطنت خوارزم کے درمیان آزادانہ تجارت اور آمد و رفت کا معاہدہ طے پایا۔ چنگیز خان مسلم علاقوں پر حملہ آور ہونے سے پہلے ان شہروں کے محل وقوع اور جغرافیائی حالات سے مکمل آگاہی چاہتا تھا۔ چنگیز خان کا طریقہ کار یہی تھا کہ جاسوسوں کے ذریعے ان علاقوں سے متعلق مکمل آگاہی حاصل کر لی جائے جن پر حملہ آور ہونا مقصود ہو۔ تجارت کے معاہدے کے تحت تاجروں کے روپ میں تاتاری جاسوس سلطنت خوارزم میں پھیل گئے اور سلطنت کے جغرافیائی حالات کے بارے میں معلومات قراقرم پہنچانے لگے۔ اس ساری داستان میں سب سے المناک پہلو خلیفہ بغداد ناصر الدین کا شرمناک کردار ہے۔ اس کی دعوت پر چنگیز خان عالم اسلام پر فوری حملہ آور ہو گیا، ورنہ شاہد عالم اسلام کو چند اشرے اس بربادی سے بچنے کے لیے مل جاتے۔ تفصیل اس حادثے کی کچھ یوں ہے کہ خوارزم شاہ سلطان علاء الدین کا خلیفہ ناصر کو اپنی اطاعت کا پیغام دینا اس بات کا غماز تھا کہ وہ خلیفہ ناصر کی اطاعت سے آزاد ہو چکا ہے۔ اب خلیفہ بغداد کو براہ راست خوارزم شاہ سے خطرہ لاحق تھا۔ چنگیز خان کا خوارزم شاہ سے معاہدہ دوستی بھی تھی، خلیفہ ناصر الدین کے لیے باعث پریشانی تھا۔ دوسری طرف خلیفہ کا زبردست جاسوسی نظام اسے بتا رہا تھا کہ حقیقت میں چنگیز خان کا معاہدہ دوستی اور تجارت ایک فریب ہے۔ اصل میں چنگیز خان کی نظریں سلطنت خوارزم کے شہر پر ہیں۔ خلیفہ ناصر الدین کے جاسوسوں نے اسے یقین دلایا کہ اگر چنگیز خان کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ خوارزم پر حملہ کرنے کی صورت میں خلافت بغداد غیر جانب رہے گی تو وہ خوارزم پر فوراً حملہ کرے گا، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ چنگیز خان کو مسلمان علاقوں پر حملہ آور ہونے کی صورت میں عالم اسلام کی طرف سے مشترکہ مزاحمت کا شدید خوف لاحق تھا۔ اس پس منظر میں خلیفہ بغداد ناصر الدین نے وہ اقدام اٹھایا جو اس کے منصب کے شان ہرگز نہ تھا۔ خوارزم کے سلطان سے لاکھ خطرہ سہی
مگر وہ بہرحال مسلمان حکمران تھا، اس سے معاملات گفت و شنید سے حل کرنا بہتر تھا۔ مگر خلیفہ بغداد نے قراقرم ایک سفارتی وفد روانہ کیا اور ایک خفیہ پیغام چنگیز خان کو بھجوایا کہ اگر وہ خوارزم پر حملہ آور ہوگا تو بغداد کی خلافت اس زمن میں غیر جانبدار رہے گی۔ یعنی خلیفہ نے چنگیز کو عالم اسلام پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی اور اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ بغداد کی خلافت جو عالم اسلام کے سیاسی مرکز ہے اس سلسلے میں خاموش رہے گی۔ یہ سفارتکاری بڑی ڈرامائی انداز میں کی گئی، چونکہ بغداد کے ایلچی کو قراقرم کے لیے خوارزم کے علاقے سے گزرنا تھا، اس لیے خلیفہ کا خفیہ خط جو سلطنت خوارزم کے لیے موت کا پیغام تھا اسے چھپانا ممکن نہ تھا۔ خوارزم کے حکام ویسے ہی بغداد والوں سے مشکوک تھے۔ اس خفیہ پیغام کو پوشیدہ رکھنے کے لیے عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا گیا۔ قاصد کے سر کو مونڈ دیا گیا اور گنجے سر پر سوئی کو گرم کر کے خلیفہ کا پیغام لکھوایا گیا۔ پیغام کے ساتھ خلیفہ کی مہر کو بھی انگارہ کر کے ثبت کر دیا گیا۔ اس تحریر کو کسی خاص تیل سے چھپا دیا گیا۔ جب قاصد کے بال اچھی طرح بڑے ہو گئے تو اسے قراقرم روانہ کر دیا گیا۔ اس طرح تاریخ کا یہ خفیہ ترین پیغام چنگیز خان کو پہنچ گیا۔ ادھر خلیفہ بغداد سازشوں میں مصروف عمل تھا، ادھر خوارزم شاہ کی حماقت نے اس سے وہ کام کروا دیا جس نے عالم اسلام کے وسیع رقبے پر تباہی و بربادی کی داستان رقم کر دی۔ تفصیل اس کی کچھ اس طرح ہے کہ تجارتی معاہدے کے تحت قراقرم اور خوارزم کے درمیان تجارتی فاصلوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ادھر اورگنج کے دربار میں خوارزم شاہ کو متواتر خبریں مل رہی تھی کہ تجارتی قافلوں کی آڑ میں تاتاری جاسوس بھی مملکت خوارزم میں اپنا نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ اسی دوران خوارزم کے سرحدی علاقے اترار کے حاکم ینال خان نے قراقرم سے آنے والے ایک تجارتی قافلے کو جاسوسی کے الزام میں روک لیا۔ اس قافلے میں اکثریت بخارا کے تاجروں کی تھی، یعنی یہ قافلہ خوارزم کے رہائشی افراد کا تھا اور قراقرم سے واپس آ رہا تھا۔ حاکم اترار نے اورگنج میں خوارزم شاہ کو اطلاع دی۔ خوارزم شاہ نے حکم دیا کہ قافلے کو گرفتار کر لیا جائے اور جاسوسی کے الزام کی تحقیق کی جائے۔ حاکم اترار ینال خان خوارزم شاہ کا رشتہ دار تھا، کچھ اس وجہ سے اور کچھ قافلے میں موجود مال و متاع کے لالچ میں ینال خان نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے قافلے والوں کو قتل کر دیا اور مال و متاع پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنا سفارتی وفد خوارزم شاہ کے دربار میں بھیجا۔ اپنے خط میں چنگیز خان نے سخت احتجاج کرتے ہوئے حاکم اترار ینال خان کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ مطالبہ نہ ماننے کی صورت میں جنگ کی کھلی دھمکی دی گئی۔ یہ دھمکی سن کر خوارزم شاہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مقتول تاجروں کی اکثریت خوارزم کے باشندوں پر مشتمل تھی۔ چنگیز خان کا احتجاج اس بات کا ثبوت ہے کہ ان پر جاسوسی کا الزام غلط نہیں تھا۔ علاء الدین خوارزم شاہ نے فہم و فراست سے معاملہ نپٹانے کے بجائے غصے میں آ کر چنگیز خان کے قاصد کو قتل کروا دیا اور قاصد کے ساتھیوں کی داڑیاں موڑ کر انہیں واپس بھیج دیا۔ قاصد کا قتل بین الاقوامی اصولوں کے تحت حالت جنگ میں بھی جائز نہیں ہوتا۔ قراقرم اور خوارزم اس وقت حالت امن میں تھے، ایسے میں قاصد کو قتل کر کے خوارزم شاہ نے وہ بھیانک غلطی کی جس کا خمیازہ عالم اسلام کو 1 کروڑ مسلمانوں کی قربانی دے کر بھگتنا پڑا۔ اس کے نتیجے میں خوارزم کی سلطنت ہی برباد ہو گئی اور تاریخ میں قصہ پارینہ بن گئی۔